فہیم سپیکس کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر ہم حدیث نبوی کی روشنی میں دنیا کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں۔ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان فتنوں کے بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ پیارے دوستو، دجال اور اس کے خروج سے متعلق احادیث میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر بھی متعدد بار آیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی سے متعلق کیا پیش گوئی کی تھی، اور مسلمانوں کو میرے پیارے دوستو، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اہل روم اماک اور دعوت میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اماک اور دعوت ملک شام میں واقع ہے۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ، کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ۔ تو پیارے دوستو، پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان میں سے 1/3 حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور 1/3 شہادت پائے گا، جبکہ 1/3 حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال و غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہاں سے وہ خروج کرے گا، جس کو آج کی خراسان کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ خراسان جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور مدینہ کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور جنوں کا اہتمام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو پھر یہی وہ وقت ہوگا جب خدائے ذوالجلال مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا۔ اگر آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اپنی خون سے رنگی ہوئی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشتر احادیث اس میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کی مانند چوڑے چپٹے ہوں گے، اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مدینہ کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی
کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے، اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش سے گریز کرنا اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ وہ کسی قسم کا ظلم کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی جانب ایک علاقہ فتح ہو جائے گا۔ ثور بن یزید کہتا ہے، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ پیارے دوستو، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و جدل اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، ان روایت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ جگہ اب اس امت کے پاس کچھ دیر کی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کل کا علاقہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے۔ اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ معرکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج بالکل ویسا ہی ماحول
پیدا ہو چکا ہے، جیسا 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین کا 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، فتنے اور قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا حلیہ سامنے آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافرے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر تخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھتے ہی ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں اور اس کے پیروکاروں میں کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔